بعض اوقات انسان کے اندازے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اس نے جو سوچا ہوتا ہے اس کے برعکس ہو جاتا ہے اور اس غیر متوقع صورتحال پر وہ گڑبڑا کر رہ جاتا ہے. اس روز میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا. مجھے تھانے پہنچے بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوا تھا کہ ایک کانسٹیبل میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب، جمیل نامی ایک بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. کون جمیل؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا. بابے رمجو کا بیٹا ملک صاحب، کانسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا، جو گجراوالا میں ہوتا ہے. ابھی تو یعقوب شاید گجراوالا پہنچا بھی نہ ہو. میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا. پھر جمیل یہاں اور وہ بھی اکیلا؟ بلاؤ اسے اندر. میرے آخری جملے میں سنسنی خیز الجھن کی آمیزش تھی. یہ ممکن نہیں تھا کہ جمیل یعقوب کے بلاوے پر یہاں پہنچا ہو. کڑیاں والا سے گجرات اور پھر گجرات سے گجراوالا پہنچنے میں اچھا خاصا وقت لگتا تھا، اور جیسا کہ میں نے اوپر بتایا گجراوالا پہنچنے کے لیے ابھی یعقوب کو کچھ اور وقت لگنا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جمیل میرے سامنے موجود تھا. جمیل کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے قریب لگایا تھا. وہ درمیانے قد کا مالے کندمی رنگت والا ایک عام سا شخص تھا. جمیل کی آنکھوں اور چہرے سے بے پناہ غم جھلک رہا تھا. میرے کچھ پوچھنے سے پہلے اس نے دکھ بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، یہ سب کیا ہو گیا؟ میں تمہیں ہر بات سے آگاہ کروں گا، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا. مجھے تمہارے باپ کی موت کا بے حد افسوس ہے، اور تم اس بات کی تسلی رکھو کہ میں بہت جلد رمجو کے قاتل کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا دوں گا. لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہاں کیسے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں نے تمہیں بلانے کے لیے جو بندہ گجراوالا روانہ کیا ہے وہ تو ابھی کراؤن ٹیکسٹائل ملز میں پہنچا بھی نہیں ہوگا. میں آج ڈیوٹی پر نہیں گیا تھا، وہ مغموم لہجے میں بولا. مجھے کل رات ہی ابا کی موت کی اطلاع مل گئی تھی. رات کے وقت یہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں صبح گجراوالا سے روانہ ہوا تھا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو جمیل؟ اس کے جواب نے میرے ذہن کو جھٹکا لگایا تھا. تمہیں کل رات کس نے کتنے بجے اطلاع دی تھی؟ کل جب میں فیکٹری سے چھٹی کر کے اپنے کوارٹر پہنچا تو اللہ رکھی نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے کڑیاں والا سے ایک بندہ یہ خبر لے کر آیا تھا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے جلد از جلد کڑیاں والا پہنچ جانا چاہیے. جمیل نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا. جمیل کے جواب نے میرے دماغ میں کھلبلی مچا دی تھی. میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کل تم فیکٹری سے کتنے بجے اپنے کوارٹر پہنچے تھے؟ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اس نے بتایا. میں نے دریافت کیا، اور رمجو کی موت کی اطلاع کتنے بجے گجراوالا پہنچائی گئی؟ اللہ رکھی نے مجھے بتایا کہ کڑیاں والا سے بندہ عصر کے قریب اس کے کوارٹر پر پہنچا تھا. وہ بولا. اس بندے نے اللہ رکھی کو یہ اطلاع دی اور واپس چلا گیا. اللہ رکھی اس بیوہ عورت کا نام تھا جس کے گھر میں اور جس کی بیٹھک میں جمیل نے رہائش اختیار کر رکھی تھی. اس نے مجھے جو کچھ بتایا وہ ناقابل یقین، حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا. جمیل کو کل عصر کے وقت بابے رمجو کی موت کی اطلاع دے دی گئی تھی، جبکہ رمجو کو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں قتل کیا گیا تھا. اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اطلاع بہم پہنچانے والے بندے اور قاتل کے بیچ کوئی گہرا تعلق موجود تھا. کیا تم مجھے اطلاع کنندہ اس بندے کا نام بتا سکتے ہو؟ میں نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. نہیں جناب، وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا. میری اس بندے سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اللہ رکھی نے تو اس کا نام بھی نہ پوچھا، اور نہ ہی اس بندے نے خود اللہ رکھی کو اپنا نام بتایا. میں دل پر ابا کی موت کا صدمہ لے کر جب کڑیاں والا پہنچا تو وہاں پچھلے چند روز میں پیش آنے والے حالات نے میرے دماغ چکرا کر رکھ دیا. مجھے پتا چلا کہ آج صبح ادھر کڑیاں والا ہی میں تھے، اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا ہوں. مجھے بتائیں حقیقت کیا ہے؟ جمیل کو سگی والے معاملے کی خبر ہو چکی تھی، اور میرے پاس آنے سے پہلے وہ خورشید بیگم کے گھر میں سگی سے ملاقات بھی کر آیا تھا. لیکن وہاں پر جس قسم کے حالات تھے جمیل انہیں سمجھنے سے قاصر تھا. وہ اپنے باپ کی موت کا سن کر بھاگتا دوڑتا گجراوالا سے کڑیاں والا پہنچا تھا، اور یہاں پر اس کے لیے مسائل کی زنبیل کھل گئی تھی. میری بات کو اگر تم توجہ سے سنو گے تو حقیقت کو سمجھنے میں تمہیں کسی وقت یا دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، سگی اور تمہارے باپ کے بیچ جو ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا اس کی خبر تمہیں ہو چکی ہے. مجھے اگر براہ راست سگی اور رمجو سے فردن ملاقات کا موقع میسر آ جاتا تو میں یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ ان میں سے جھوٹا کون تھا اور سچا کون. لیکن اب اس نتیجے کو اخذ کرنے کی ضرورت باقی رہی ہے، اور نہ ہی اہمیت، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک فریق دار فانی سے اٹھ چکا ہے. اس معاملے کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہارا باپ اس دنیا میں باقی نہیں رہا،
और मुझे इस अमर में कोई शुबा नहीं कि रमजू को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया है। मेरी पहली कोशिश और अव्वलीन तरजीह ये है कि मैं जल्द अज जल्द तुम्हारे बाप के कातिल तक पहुंच जाऊं, और इस सिलसिले की इब्तिदा इस बंदे की तलाश से होगी जिसने गुज़श्ता रोज अल्लाह रखी को तुम्हारे बाप की मौत की इत्तला दी, मौत से कई घंटे पहले। इसका मतलब ये हुआ कि इत्तला कुनिंदा को अच्छी तरह मालूम था कि पिछली रात तुम्हारे बाप की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया जाएगा। तुम्हारे बाप का कातिल मज़कूरा इत्तला कुनिंदा भी हो सकता है, या फिर इत्तला कुनिंदा कातिल को जानता है। ये इत्तला कुनिंदा मेरे हत्थे चढ़ गया तो मैं इसके बाद केस को चुटकी बजाते हल कर लूंगा। लेकिन आप इस बंदे तक पहुंचेंगे कैसे? मेरे खामोश होने पर जमील ने उलझन भरे अंदाज में पूछा। तुम्हारे जरिए, मैंने कहा। मेरे जरिए? इसकी उलझन सिवा हो गई। मैं तो इस बंदे के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने तो इसे देखा तक नहीं। तुम्हारी मालिक मकान अल्लाह रखी ने इस बंदे को देख रखा है, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अल्लाह रखी इस पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगी। आपकी बात तो मेरी समझ में आ रही है, वो मुतज़ब्ज़िब अंदाज में बोला। लेकिन आप अल्लाह रखी को दिखाने के लिए इस बंदे को कहां से ढूंढ कर लाएंगे? तुम इसकी फिक्र न करो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मुझे बताओ, क्या तुम अल्लाह रखी को यहाँ ला सकते हो? ये तो कल ही मुमकिन हो सकेगा जनाब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। अगर मैं अभी गुजरावाला रवाना हो जाऊं तो कल दोपहर तक मैं अल्लाह रखी को अपने साथ लेकर यहाँ आ सकता हूँ। कल शाम तक भी ले आओ तो काम चल जाएगा, मैंने कहा। कल दोपहर तक अस्पताल से तुम्हारे बाप की लाश भी आ जाएगी। रमजू की तजहीज़ और तकफीन के लिए तुम्हें यहाँ कड़ियावाला में मौजूद रहना जरूरी है। ये इतना मामूली वाकया नहीं कि तुम हफ्ता 10 दिन से पहले फैक्ट्री का रुख कर सको। मैं अभी गुजरावाला जा रहा हूँ, वो बड़े अज़म के साथ बोला। वैसे भी मैं आज यहाँ रुक कर करूंगा क्या? आपने बताया है कि अब्बा की लाश कल दोपहर तक ही आएगी, और इस बारे में तुम किसी से जिक्र नहीं करोगे कि अल्लाह रखी को किस मकसद के लिए यहाँ लाया जा रहा है। जी मैं समझ गया। इसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, अल्लाह रखी को सीधा यहाँ थाने लाना है, उधर कड़ियावाला में किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को जहन में रखूंगा, वो फर्माबरदारी से बोला। मैंने एक कांस्टेबल को अखलाकी और जज्बाती सहारे के लिए जमील के हमरा गुजरावाला रवाना कर दिया। ये काम जमील के बगैर भी हो सकता था, लेकिन मैंने एक खास मकसद के तहत जमील को कल दोपहर तक के लिए कड़ियावाला की फिजा से दूर कर दिया था। रमजू की लाश आने से पहले अगर वो कड़ियावाला में ठहरता तो जाहिर सी बात है कि वो ये तमाम वक्त सुगी के साथ ही गुजारता, और इसके लिए या तो जमील को खुर्शीद बेगम के घर में कैंप करना पड़ता या फिर सुगी को वापस रमजू वाले घर में जाना पड़ता। मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा था कि सुगी की वापसी के लिए बरकत बीबी आसानी से तैयार न होती, लिहाजा कड़ियावाला में किसी बड़ी बदमज़गी का रोशन इम्कान था। मैं ऐसी किसी बदमनी से पहले अपने प्रोग्राम को मुतासिर नहीं करना चाहता था। मैंने अल्लाह रखी की मदद से जिस शनाख्त प्लेट के बारे में सोच लिया था, इसके लिए सबसे अहम मौका वही होता जब तदवीन के वक्त गांव के तमाम मर्द कब्रिस्तान में मौजूद होते। इस बात का कवी इम्कानात थे कि इत्तला कुनिंदा का ताल्लुक कड़ियावाला ही से था। मैं अल्लाह रखी को पोशीदा रखकर इस फितना परवर शख्स तक रसाई हासिल करना चाहता था, जिसे इस बात का पेशगी इल्म था कि इसके गुजरावाला इत्तला पहुंचाने के लिए चंद घंटे बाद बाबा रमजू लुकमा अजल बन जाएगा। ये तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ बंदा था। जमील के जाने के थोड़ी देर बाद कांस्टेबल आरिफ थाने पहुंच गया। आरिफ को मैंने बाबे रमजू की लाश के साथ अस्पताल भेजा था। आरिफ के चेहरे पर मुझे दबा दबा जोश नजर आया और मैंने इससे पूछे बगैर न रह सका। आरिफ, खैरियत तो है? तुम काफी तरोताजा दिखाई दे रहे हो। अस्पताल से क्या खबर लाए हो? पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? जनाब, बाबे की लाश कल किसी वक्त अस्पताल से थाने पहुंचा दी जाएगी, इसने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बताया, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में अपने साथ लेकर आया हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो आरिफ? मैंने टटोलने वाली नजर से इसकी तरफ देखा। खुलकर बताओ, तुम्हारे जहन में क्या कहानी है? कहानी जहन में नहीं, मेरी जेब में है मलिक साहिब। वो अपना हाथ जेब की जानिब बढ़ाते हुए ड्रामेई अंदाज में बोला। आप इसे परिमार्टम रिपोर्ट समझ लें। परिमार्टम? मैंने चौंक उठा। बाबे रमजू की लाश की चीर फाड़ से पहले की रिपोर्ट? मेरी हैरत भरी उलझन के जवाब में आरिफ ने अपने जेब में से एक अंगूठी निकालकर मेरी सिमत बढ़ाते हुए कहा, ये ले जी परिमार्टम रिपोर्ट ऑफ बाबा रमजू। मज़कूरा अंगूठी पर निगाह पड़ते ही मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। मुझे यूं लगा जैसे मैंने इसे हाल ही में किसी की उंगली की में देखा था। मैंने आरिफ से पूछा, ये किसकी अंगूठी है और इसका बाबे रमजू की मौत से क्या ताल्लुक है? मलिक साहिब, लगता है आपने इस अंगूठी को पहचाना नहीं। वो मेरे चेहरे पर निगाह जमाते हुए बोला,
कल बाबे रमजू की शिकायत लेकर जो लोग थाने आए थे, इनमें से एक बंदे के हाथ में ये अंगूठी मौजूद थी। मुझे फौरन याद आ गया कि मैंने मज़कूरा अंगूठी को ताफू की एक उंगली में देखा था। मैंने आरिफ से पूछा, तुम्हें ये कहां से मिली? बाबे रमजू की लाश वाली चादर के अंदर से जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। आज जब मैं मकतूल रमजू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा रहा था, मैंने लाश को रमजू के बिस्तर पर बिछी चादर में ही लिपटवा दिया था। यानी बाबे रमजू की लाश अपने बिस्तर की चादर में लपेटकर अस्पताल पहुंची थी। ये चादर बाबे का इब्तदाई कफन साबित हुई थी। जब बाबे की लाश को इस चादर से लपेटा गया, इस वक्त तो ये अंगूठी हम में से किसी को नजर नहीं आई थी। मैंने मज़कूरा अंगूठी का जायजा लेते हुए कहा, मलिक साहिब, ये अंगूठी इस चादर के एक कोने में फंसी हुई थी। आरिफ ने बताया, इस चादर का एक कोना फटा हुआ था जिसमें से धागे निकले हुए थे और ये अंगूठी इन धागों के अंदर उलझी हुई थी। जब अस्पताल में बाबे रमजू की लाश में चादर में से निकाला गया तो मेरी इस अंगूठी पर नजर पड़ी और मैंने सबकी निगाह बचाकर अंगूठी को पार कर लिया और अब ये आपकी खिदमत में हाजिर है। ये अंगूठी अगर बाबे रमजू के बिस्तर की चादर में उलझी हुई मिली है तो इसका मतलब ये हुआ कि ताफू वहां गया था, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। और ये बात भी तय है कि ताफू का बाबे की मौत से कोई गहरा ताल्लुक है। हो सकता है बाबे रमजू का गला दबाते हुए अंगूठी ताफू की उंगली से निकल गई हो, लेकिन ताफू को इस बात का एहसास न हुआ हो। इसने अपना काम निपटाया और घर से निकल गया। मलिक साहिब, हमें फौरन कड़ियांवाला जाकर ताफू को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आरिफ ने तजवीज देने वाले अंदाज में कहा, 4 जूते इसकी तशरीफ पर लगेंगे तो सब कुछ उगल देगा अपनी जुबान से। आरिफ जब लाश के साथ अस्पताल की जानिब रवाना हो गया था तो इसके बाद ये बात मेरे इल्म में आई थी कि ताफू तो कल ही धूड़ावाला चला गया था। ताफू की रवानगी के बारे में आरिफ को इल्म नहीं था, इसलिए इसने इसे कड़ियांवाला जाकर गिरफ्तार करने की बात की थी। मैंने आरिफ को सूरत हाल से आगाह किया, फिर हवालदार नबी बख्श और आरिफ को कड़ियांवाला रवाना कर दिया कि जैसे ही ताफू गांव में दाखिल हो वो इसे गिरफ्तार करके मेरे पास ले आए। बरकत बीबी ने बताया था कि आज ताफू धूड़ावाला से वापस आ जाएगा। इस केस की कड़ियां एक एक करके कड़ियांवाला में जमा हो रही थी। वो छोटा सा गांव अब सही मायनों में कड़ियांवाला बन गया था। उस दिन 27 अक्टूबर थी। मेरे पास ये केस कल यानी 26 अक्टूबर को आया था और मैंने इस केस को नतीजा खेज बनाने के लिए फरियादी अफराद से जो मोहलत ली थी और इसमें से एक दिन गुजर चुका था और एक दिन बाकी था। मुझे किसी भी हाल में इस केस को मुय्यना मुद्दत के अंदर हल करना था और हालात इस रुख पर आ गए थे कि अपनी कामयाबी का मुझे यकीनी दिखाई दे रहा था। 27 अक्टूबर का सूरज गुरूब होने से पहले ताफू मेरी कस्टडी में आ चुका था। वो जैसे ही कड़ियांवाला में दाखिल हुआ, मेरे भेजे हुए एहलकारों ने इसे फौरन गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया था। ताफू अपनी गिरफ्तारी पर खासा बरहम था। इसने बिगड़े हुए लहजे में कहा, थानेदार साहिब, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मुसीबत हम पर टूटी है और आप भी उल्टा हमें ही परेशान कर रहे हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि ज्यादती, परेशानी और मुसीबत क्या होती है, मैंने खौफनाक अंदाज में कहा। फिक्र नहीं करो, अगर तुमने शराफत से जुबान नहीं खोली तो इन तीनों चीजों से तुम्हें अच्छी तरह आगाह कर दूंगा। जनाब, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? वो अपनी खफगी को भूलकर कदरे नरम पड़ते हुए बोला, मैंने क्या किया है? तो तुम्हारे ख्याल में तुमने कुछ नहीं किया? नहीं, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला, मैंने तुम्हें ताकीद की थी कि किसी भी सूरत में तुमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। मैंने इसे घूरा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया थानेदार साहिब? इसकी उलझन में हैरत और बेबसी शामिल हो गई। कुछ मुझे भी तो बताएं। या तो वो बड़े कमाल की अदाकारी कर रहा था या फिर वो बाबे रमजू की मौत से कतई लाताल्लुक था। मैंने ताफू के असले तक रसाई हासिल करने के लिए ताफू की आंखों में देखते हुए सनसनी खेज लहजे में कहा, तुमने बाबे रमजू को कत्ल किया है? मैंने? वो लुकनत ज़दा अंदाज में बोला, खैर रमजू मर गया? मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहिब? तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि पिछली रात बाबे रमजू को कत्ल किया जा चुका है? मैंने बदस्तूर इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए पूछा। जनाब, मैं तो कल दिन ही में धूड़ावाला चला गया था। वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, और अभी वापस आया हूँ, लेकिन कड़ियांवाला में दाखिल होने से पहले ही आपके बंदे मुझे पकड़कर थाने ले आए। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि कल दोपहर से अब तक इधर कड़ियांवाला में क्या वाकयात पेश आए हैं। तुम कल मेरे पास से रुखसत होने के बाद धूड़ावाला रवाना हो गए थे। मैंने इसे घिसने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक कह रहा हूं ना? ताफू इस वक्त मेरी नजर में
ایک ایسا دیسی بادام تھا کہ میں انگوٹھی کا تھوڑا استعمال کر کے ایک ہی ضرب میں اسے توڑ کر اندر سے اپنی مرضی کا مغز حاصل کر سکتا تھا، مگر میں فی الحال اسے اپنے سوالات کے ساتھ سوالات کی سان پر گھس کر اس کے خور کو کمزور کر رہا تھا۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، لیکن تم کڑیا والا سے نکل کر دھوڑا والا جانا کے بجائے پہنچ گئے گجرا والا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، گجرا والا میں میرا کیا کام تھا تھانے دار صاحب؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ میں تو یہاں سے سیدھا دھوڑا والا ہی گیا تھا، آپ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ گجرا والا میں تمہارا کام یہ تھا کہ جمیل کی مالک مکان کو جا کر بتاؤ کہ بابے رمجو کا انتقال ہو چکا ہے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تاکہ وہ پہلی فرصت میں کڑیا والا پہنچ جائے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میں ایسا کیوں کروں گا؟ پھر تم گجرا والا سے واپس کڑیا والا آئے اور رات کی تاریکی میں تم نے بابے رمجو کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے کڑی نظر سے اسے گھورا۔ اپنا کام نپٹانے کے بعد تم چپ چاپ دھوڑا والا روانہ ہو گئے اور اب دودھ سے دھل کر یہاں آ گئے ہو۔ جناب، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں کل گجرا والا نہیں گیا تھا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں آپ کیوں مجھے اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمہارے قسم کھانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تافو، میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ اگر تم خود گجرا والا نہیں گئے تو پھر تم نے اس مقصد کے لیے کسی اور بندے کو وہاں بھیجا ہوگا۔ میں خود گیا اور نہ ہی میں نے کسی کو وہاں بھیجا، وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ آپ مجھے خوامخواہ اس چکر میں پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل کسی وقت بھی جمیل اور اللہ رکھی یہاں پہنچ جائیں گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ہو جائے الگ، وہ بے پرواہی سے بولا۔ جب میرا ان معاملات سے کوئی واسطہ ہی نہیں تو پھر پریشان کیوں ہوں؟ تافو کا اعتماد مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ ابھی تک اس کی کسی بھی ادا سے مجھے یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا ہو۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم خود گجرا والا گئے تھے یا نہیں گئے؟ تم نے کسی اور بندے کو گجرا والا بھیجا تھا یا نہیں بھیجا؟ اس کا فیصلہ تو اللہ رکھی کے آنے کے بعد ہو جائے گا، لیکن تم ایک حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ کون سی حقیقت؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ یہ حقیقت کہ تم نے بابے رمجو کو قتل کیا ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ احتجاجی انداز میں بولا۔ آپ خامخواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں خامخواہ کچھ بھی نہیں کرتا تاکو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ تم نے گلا دبا کر بابے رمجو کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ کون سا ٹھوس ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ برہمی سے بولا۔ لائیں دکھائیں مجھے۔ پہلے تم دکھاؤ، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں دکھاؤں؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا۔ میں کیا دکھاؤں آپ کو؟ وہ ثبوت کہ تم گزشتہ رات بابے رمجو کے گھر نہیں گئے تھے، میں نے کہا، اور تم نے رمجو کو قتل نہیں کیا۔ میرے پاس تو ایسا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ میں تو کل دوپہر سے اب تک دھوڑا والا میں تھا، جب میں پچھلی رات کڑیا والا میں تھا ہی نہیں، تو پھر میں بابے رمجو کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ میں تم سے وہ ثبوت مانگ رہا ہوں جو کل تمہارے پاس تھا لیکن آج نہیں ہے، میں نے چوہے بلی کے اس کھیل کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا۔ وہ ثبوت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کہیں گر گیا ہے۔ وہ بے ساختہ اپنے ہاتھوں کو تکنے لگا۔ میں نے کہا، وہ ثبوت تمہارے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد بابے رمجو کے بستر پر پہنچ گیا تھا، تم اسے جائے وقوع سے اٹھانا بھول گئے، لیکن میں نے اٹھا لیا، کیا سمجھے؟ کہیں آپ اس انگوٹھی کی بات تو نہیں کر رہے؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اب تم بالکل صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہو، میں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ کل جب تم دوسرے لوگوں کے ساتھ میرے پاس آئے تھے، میں نے تمہارے ہاتھ کی ایک انگلی میں ہرے نگینے والی چاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی تھی جو اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ ہرا نگینا پنہ ہے تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ میں نے بڑے شوق سے وہ انگوٹھی بنوائی تھی، کسی اللہ والے نے مجھے بتایا تھا کہ میں پنہ پہنوں، یہ مجھے بہت فائدہ دے گی۔ تم نے اس اللہ والے کی بات پر عمل نہیں کیا اور مصیبت میں پھنس گئے۔ میں نے معنی خیز انداز میں تافو پر چوٹ کی، پھر مذکورہ انگوٹھی کو اپنی میز کی دراز سے نکال کر اسے دکھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا۔ اب زمرد جڑی چاندی کی یہ انگوٹھی میرے پاس آ گئی ہے، لہٰذا یہ پنہ مجھے بہت فائدہ پہنچائے گا۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا۔ تھانے دار صاحب، یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملی ہے؟
بتایا تو ہے جائے واردات سے، میں نے زہر میں بھجے ہوئے الفاظ میں کہا۔ میں نے یہ انگوٹھی مقتول رمجو کے بستر سے اٹھائی ہے۔ جب تم گلا دبا کر بابے رمجو کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے تو یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے نکل کر وہاں گر گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے بابے رمجو کو قتل نہیں کیا، وہ بدستور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تو وہاں گیا ہی نہیں۔ جب تم وقوع پر گئے ہی نہیں اور تم نے بابے رمجو کو قتل نہیں کیا تو پھر تمہاری انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی وہاں کیسے پہنچ گئی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کیا اس اللہ والے نے تمہیں انگوٹھی کی کوئی ایسی خصوصیت بھی بتائی تھی کہ زمرد کی تاثیر سے یہ انگوٹھی اڑن تشریح بن جائے گی؟ نہیں جناب، وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، پنے کی وجہ سے بھلا انگوٹھی پرواز کیسے کر سکتی ہے؟ انگوٹھی نے خفیہ اڑان بھر کے تو دکھائی تو ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے ہاتھ کی انگلی میں تھی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم گزشتہ رات بابے رمجو کے گھر نہیں گئے، لیکن یہ بابرکت انگوٹھی وہاں پہنچ گئی۔ یہ اس انگوٹھی کا کوئی کمال ہے یا اس اللہ والے کی کرامت؟ اس کا جواب تو تمہیں ہی دینا ہوگا۔ آپ کے سوال کا جواب کاکا دے گا تھانے دار صاحب۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ کاکا؟ میں نے سوال نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم عدیل کی بات کر رہے ہو نا، جو کڑیا والا میں کریانے کی دکان چلاتا ہے؟ وہ تمہارا دوست ہے اور کل وہ بھی تمہارے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ جی، میں اسی عدیل عرف کاکا کا ذکر کر رہا ہوں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ لیکن کاکا کا اس انگوٹھی سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تو اس انگوٹھی کو کل تمہارے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ کل دیکھا تھا نا، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ لیکن کل ہی دھوڑا والا جانے سے پہلے میں نے یہ انگوٹھی کاکا کو دے دی تھی۔ تم نے یہ انگوٹھی کاکا کو کیوں دی تھی؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس کا کوئی خاص سبب؟ یہ انگوٹھی کاکا کو بہت پسند آ گئی تھی تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے کہا، تافو یہ انگوٹھی مجھے دے دو۔ میں نے انگوٹھی بڑے چاؤ سے بنوائی تھی، لیکن اپنے دوست کی خواہش کو رد نہ کر سکا اور میں نے یہ انگوٹھی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ کاکا کی انگلی میں یہ انگوٹھی تھوڑی ڈھیلی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ انگوٹھی کے رنگ پر دھاگا لپیٹ کر اسے اپنی انگلی کے سائز کا بنا لے گا۔ میں مطمئن ہو کر دھوڑا والا چلا گیا۔ لیکن اس انگوٹھی کے چھلے میں تو دھاگا لپٹا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے زمرد جڑی انگوٹھی کو غور سے دیکھتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وہ بڑی سادگی سے بولا، اسی لیے یہ انگوٹھی کاکا کی انگلی سے نکل گئی ہوگی۔ یعنی تم اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ کاکا پچھلی رات بابے رمجو کے گھر گیا تھا؟ میں نے بڑے سنگین لہجے میں استفسار کیا۔ اور کاکا ہی نے رمجو کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور اس عمل کے دوران میں اس کی انگلی میں سے ڈھیلی انگوٹھی نکل کر بابے رمجو کے بستر پر جا گری تھی۔ میں اس حوالے سے کوئی اعتراف یا اختلاف نہیں کر سکتا۔ وہ بے بسی سے گردن جھکا کر بولا۔ جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ میری بات پر آپ یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں کاکا سے تصدیق کرنے کے بعد تمہاری بات پر یقین کروں گا، میں نے کہا۔ اگر کاکا نے تمہاری سنائی ہوئی کہانی کی تردید کر دی تو پھر تمہیں میں کڑی سزا دلواؤں گا۔ منظور ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ منظور ہے تو تم آسانی سے کہہ رہے ہو جیسے میں نے 2-4 تھپڑوں 8-10 لاتوں کو سزا کا ذکر کیا ہو۔ اگر میں غلط ہوا تو آپ مجھے پھانسی کی سزا دلوا دینا، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ میں نے تافو کو حوالات میں بند کیا اور کاکا کو لانے کے لیے ایک بندہ کڑیاں والا روانہ کر دیا۔ تافو نے حوالات کی طرف جاتے ہوئے کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کسی قسم کا واویلا مچایا۔ اس کے انداز میں خاص قسم کا اطمینان پایا جاتا تھا، جیسے کسی بے گناہ کے دل میں سکون ہوتا ہے کہ جب اس نے کچھ کیا نہیں تو پھر اللہ اس کی مدد کرے گا۔